علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی زبان کے آج اس سبق کے اندر بھی ہم تمرینات کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو تمرین ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو غور سے آپ جب سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا، اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ عربی زبان کے گرامر میں سے اگر کہا جائے تو یہ مشکل ہونے کے ناحیے سے ایک اہم ترین باب ہے، یعنی کافی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جس کو نہ جاننے کی وجہ سے بسا اوقات وہ لوگ بھی غلطی کر دیتے ہیں جو عربی زبان میں صحافت کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، برابر لکھنے کا ان کا کام بھی رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی سی اگر بے توجہی ہو جاتی ہے تو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس تعلق سے کتنا سمجھ سکتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ سمپل انداز میں آپ کو سمجھائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گنتی تو ہم سبھی کہیں نہ کہیں 1 سے لے کر کے 100 تک جانتے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں کسی نہ کسی ناحیے سے، لیکن جب ہمیں اس گنتی کے ساتھ کسی چیز کو ایڈ کرنا رہتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہو کہ 10 آدمی، تو اب اس کو کیسے بولیں گے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سمپل سی چیز ہے، واحد، اثنان، اثنین انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا کیوں اثنین یہ ہو جاتا ہے۔ واحد یہ مذکر لفظ ہے، اثنان بھی مذکر ہے۔ اگر اس سے پہلے ہم کہتے ہیں رجل واحد، رجلانی اثنانی، ایک مرد، 2 مرد، یہ دونوں کلمہ واحد اور اثنان یہ مذکر ہیں، لیکن ابھی رجل کی جگہ اگر ہم کہیں امرأۃن تو یہاں فوراً ہمیں کہنا پڑے گا واحدۃن، امرأۃ واحدہ، اگر رکیں گے تو تا ہا کی شکل اختیار کر لے گی، امرأتان اثنتان، اثنان کے بجائے اثنتان ہو جائے گا۔ یہ سب سے سمپل ترکیب ہے، اس میں بہت زیادہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مذکر، اس کو ہم کہتے ہیں عدد، گنتی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں عدد، اور اس کو کہتے ہیں معدود۔ معدود یعنی جس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، جس کو شمار کیا گیا ہے۔ تو عدد اور معدود دوسرے کے بالکل ہم مطابق ہوتے ہیں، موافق ہوتے ہیں، اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر، اگر معدود مؤنث ہے جیسے امرأۃن تو اس کی عدد بھی مؤنث ہوگی۔ یہ 1 اور 2 کی ترکیب ہے۔ 3 کی ترکیب کو میں نے بار بار ذکر کیا ہے، 3 سے لے کر کے 10 تک۔ اس کا کیا ہوتا ہے، ہم نے بارہا ذکر کیا ہے کہ معدود کے بالکل ہی اپوزٹ عدد ہوتی ہے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگی، اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر رجل ہے، مذکر ہے، اس کی جمع ہے رجال۔ اب اس کے لیے جب گنتی لائیں گے 3 سے 10 تک تو ہم مؤنث لائیں گے، یعنی ہم کہیں گے ثلاثۃ رجال، ایسے ہی اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، ستۃ رجال، سبعۃ رجال، ثمانیۃ رجال، تسعۃ رجال، عشرۃ رجال۔ 3 سے 10 تک اس طرح سے بالکل اپوزٹ۔ ہم مفرد کو ہمیشہ دیکھیں گے نہ کہ جمع کو نہیں دیکھیں گے۔ مفرد جو ہے، مفرد کیا مذکر ہے یا مؤنث، اس اعتبار سے ہم اس کی عدد لے کر کے آئیں گے۔ اسی کو اگر الٹ دیتے ہیں، ہم کہیں کہ مثال کے طور پر ہے امرأہ، اس کی جمع جو آتی ہے وہ
समाई है, निसा आती है, कुरान में कसरत से इस्तेमाल भी हुआ है। तो अब यहाँ इमराअ मुअन्नस लफ्ज़ हैं, इसीलिए अब इसकी जो अदद लाएंगे तो हम कहेंगे सलासु निसाइन, अर्बउ निसाइन, खम्सु निसाइन, सित्तु निसाइन, सबउ निसाइन, थमानियु निसाइन, तिस्उ निसाइन, अशरु निसाइन, अशरु निसा। तो इस तरीके से ये मुअन्नस है मादूद, तो अदद मुज़क्कर। ये तो हो गया 3 से लेकर के 10 तक, जो कि हम पीछे काफ़ी हद तक इसकी मश्क कर चुके हैं मुख्तलिफ़ तमरीनात में। आज जो हमारा मश्क है वो है 11 से लेकर के आप कह लें कि 100 तक या 99 तक। इसकी भी थोड़ी सी तरकीब आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम दहाई की अदद को ले लेते हैं। 10 तो हो ही गया है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक ले लेते हैं। 20 का 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसका जो मादूद रहेगा वो मुफरद रहेगा, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे 20 रजुलन, यहाँ रिजाल प्लूरल नहीं लेकर के आएंगे। 20 रजुलन, 30 रजुलन, 40 रजुलन, 50 रजुलन, 60 रजुलन, 70 रजुलन, 80 रजुलन, 90 रजुलन। और चाहे तो इसकी जगह पे इमराअतन कर दें, 20 इमराअतन, 30 इमराअतन, 40 इमराअतन। तो दहाई की जो अदद है 20 से लेकर के 90 तक, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इसका जो मादूद रहेगा वो मुफरद रहेगा, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, और अदद में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। हालांकि 10 में हमने देखा कि अपोजिट होता है, अशरतु रिजालिन होता है तो अशरु निसाइन होता है, लेकिन 20 से लेकर के 90 तक बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। ये हो गया दहाई की अदद। अब देखते हैं 11 और 12। 11 और 12 ये बिल्कुल मादूद के मुताबिक होता है। जैसे हम मिसाल यही ले लेते हैं जो हमारे यहाँ पर मिसाल है, कलम। अहद अशर कलमन, अहद अशर कलमन। कलम मुज़क्कर है इसलिए अहद अशर। अगर यहीं पर बिनतन हो जाए तो कहेंगे इहदा अशरत बिनतन। मुफरद, मादूद मुफरद रहेगा, लेकिन अदद जो उसकी होगी मादूद के मुताबिक होगी। मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस। और ऐसे ही 12 भी, इतना अशरा कलमन और इतनता अशरत बिनतन। 11 और 12 की अलग तरकीब है। अदद और मादूद दोनों एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। अगर मादूद मुज़क्कर तो अदद मुज़क्कर, अगर मादूद मुअन्नस तो अदद मुअन्नस। अहदा से इहदा हो गया और अशरा से अशरता हो गया। इसको मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉपी में भी लिखते रहें ताकि आपको परेशानी ना हो आगे चल कर के। अब 13 से लेकर के 99 तक दहाई की अदद उससे निकाल दें। 13 से लेकर के 99 तक इसकी तरकीब क्या होगी? 13 के लिए ज़ाहिर सी बात है, हम या तो कहेंगे सलास अशर या कहेंगे सलासत अशरता, या आप कहें सलासत अशरा। या कहने का मकसद है इस तरीके से
یہ دونوں مذکر ہے اور یہ دونوں مؤنث ہے 13۔ اس میں کیا کریں گے؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی گرامر ہے؟ ہاں گرامر ہے۔ کیا گرامر ہے؟ دیکھیے اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ 13 یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے۔ ہم یہاں قلم لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ قلم جو ہے یہ مذکر ہے، 10 کو مذکر لائے، لیکن پہلے حصے کے عدد کو مؤنث لائے۔ اب یہیں پر اگر ہو جائے امرأتن تو 10 سے ہو جائے گا 10 ہو جائے گا 13 امرأتن، یعنی عدد کا دوسرا جو حصہ ہے وہ معدود کے مطابق ہوگا، لیکن پہلا حصہ اگینسٹ ہوگا، یعنی اس کے اپوزٹ ہوگا۔ 13 قلمن، قلم مذکر ہے، 10 کو اس کے مطابق لائے لیکن 13 کو اپوزٹ، تو پہلا عدد جو ہوگا وہ مخالف ہوگا معدود کے عدد کا اور دوسرا حصہ مطابق ہوگا۔ تو اس طریقے سے پورا آپ دیکھیے 14 قلمن، 15 قلمن، 16 قلمن، 17 قلمن، 18 قلمن، 19 قلمن، 20 30 40 تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر وہی 21 جیسے 11 12 کا ایک عدد ہوا تھا، ویسے 21 قلمن، 22 قلمن، تو یہاں بالکل مطابق ہو جائیں گے، دونوں عدد مطابق ہوں گے 11 اور 12 کے طریقے سے۔ اس کے بعد 30 40 قلمن، 45 قلمن، یہاں بھی دیکھیے پہلا عدد ہے، جو عدد کا پہلا حصہ وہ اپوزٹ ہے، 45 قلمن۔ اور اس کے بعد 100 کے الگ آتا ہے، اس کا پلورل آئے گا اور مکسور رہے گا، اس کا 100 اقلام، 100 اقلام، یا 100 قلم، 100 قلم، 100 رجل، 100 امرأۃ۔ تو یہ عدد اور معدود کی جو بحث ہے اس کو تھوڑا سا غور سے آپ سمجھ لیں، سنیں، اس کو کاپی میں لکھیں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ ضرور کمنٹ میں جا کر کے یوٹیوب کے آپ وہاں پر لکھیں انشاءاللہ کویشچن، اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ یہ سارے ویڈیوز آپ کے لیے یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ آئیے اس کے ساتھ یہ ایک اور چھوٹا سا مشق شامل کرتے ہیں۔ 16 نمبر یہ تعبیر شفوی ہے، شفوی یعنی زبانی ریویژن ہے اس کا، شفتن کے معنی ہونٹ، اسی سے ہے شفوی۔ تکلم عن الطعام، کھانے سے متعلق آپ گفتگو کیجیے۔ سوال ہے کم وجبۃ فی الیوم، اب یہاں پر آپ کو اگر 3 وجبہ کہنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وجبہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے ہمیں اس کے عدد کو لانا پڑے گا 3، اور اس کو کرنا پڑے گا پلورل، 3 وجبات۔ کم وجبۃ فی الیوم، 3 وجبات فی الیوم۔ متى نتناول الافطار، ہم ناشتہ کب کرتے ہیں؟ نتناول الافطار صباحاً کر دیں، یا اسی طریقے سے آپ کوئی ٹائم اگر بتانا چاہے تو الساعة 8 صباحاً۔ متى نتناول الغداء، نتناول الغداء بعد الظهر۔ متى نتناول العشاء، نتناول العشاء بعد العشاء، یا آپ کوئی
ٹائم لکھ دیں، ساعۃ الثامنہ مساء، اور ایسے دوپہر کا کھانا بھی۔ این تأکل الاسرۃ، تأکل الاسرۃ فی البیت، گھر میں کھاتی ہیں۔ ماذا تأکل الاسرۃ فی الصباح، تأکل الاسرۃ الفطور فی الصباح۔ ماذا تأکل الاسرۃ عند الظہر، تأکل الاسرۃ الغداء عند الظہر۔ ماذا تأکل الاسرۃ فی المساء، تأکل الاسرۃ العشاء فی المساء۔ ماذا تقول قبل الاکل، اب تقول آپ سے پوچھا ہے تو آپ کہیں گے اقول، میں کہتا ہوں قبل الاکل بسم اللہ۔ ماذا تقول بعد الاکل، تو آپ کہیں گے اقول، میں کہتا ہوں بعد الاکل الحمدللہ، یا آپ پوری دعا کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی ڈسکسنگ کر سکتے ہیں کھانے کی نوعیت کے بارے میں، کھانا کیسا تھا، یہ ساری چیزیں کیا کیا کھائے یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آپ تعبیر کرنے کی کوشش کریں، لکھنے کی بھی کوشش کریں، اور ایسے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ عربی زبان سیکھتے رہیں۔ چونکہ آپ کافی کچھ پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کو جو پرانی چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی، تاکہ آنے والے جو لیسنس ہیں وہ آپ کے لیے ایزی ہوں، آسان ہوں، کیونکہ گرامر ایک گرامر دوسرے سے جڑا رہتا ہے، اور آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی اس ناحیے سے کہ جب آپ کو گرامر پتہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے زبان آسان بنائے، اور اس زبان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طور پر اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔